لگی ہار و جیت کی آخری شکل ہوگی. میں تو ہمیشہ جھوٹ بولتا آیا. آئے محمد ٹرافی لے او چل, آج میری چیمپئن کا ایوارڈ تو نے لے لیا ہے, لے جاؤ, اگلی سال پھر دیکھیں گے. پھر ٹرافی محمد ابن عبداللہ کو دی گئی. اللہ کے رسول نے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا, اور جیسے اس ٹرافی کو اپنے ہاتھ میں لیا فرمایا لوگوں رک جاؤ, میں لڑنے نہیں آیا تھا, کشتی لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. یہ الگ بات ہے کہ میں نے رکانہ کو شکست دی, اب جیتا ہوا میں مانا جا رہا ہوں, لیکن لوگوں میں لڑنے نہیں آیا تھا. رکانہ تو ماہر ہے لڑنے میں, رکانہ ہی کو ایوارڈ ملتا. اگر میں نہ لڑتا تو آج رکانہ ہی ایوارڈ لے کے جاتا. جب میری لڑنے کی نیت ہی نہیں تھی تو میں ایوارڈ کیوں لوں؟ اس ایوارڈ کا اصلی حقدار رکانہ ہے, میں نہیں ہوں. آئے رکانہ, تم اسلام نہیں لاتے ہو مت لاؤ, تم دین قبول نہیں کرتے ہو مت کرو, لیکن یہ ایوارڈ میں نہیں لوں گا کیونکہ میری لڑنے کی نیت نہیں تھی, اور میں نہیں لڑتا تو یقیناً یہ ایوارڈ تم ہی جیتتے. اب یہ ایوارڈ میں تمہیں دے رہا ہوں. جیسے اللہ کے نبی اس کے قریب گئے اور اس کے ہاتھوں میں ایوارڈ دیا, لو. رکانہ اس ایوارڈ کا ہی بھوکا تھا, اس نے پکڑا اور محمد ابن عبداللہ کو آج اتنے قریب سے دیکھا, ایوارڈ دے رہے ہیں. اتنا بڑا اعزاز, اتنا بڑا ایوارڈ جو بادشاہ کی طرف سے دیا جائے, وہ ایوارڈ محمد ابن عبداللہ مجھے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے اس ایوارڈ کی ضرورت نہیں, اس کے حقدار تم ہو. رکانہ اس ایوارڈ کو پکڑتا ہے اور نبی کے چہرے کو دیکھتا ہے. آج اس نے قریب سے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرہ دیکھ کر ہی آئیڈیا لگا لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. محمد رسول اللہ کے چہرے کی چمک جس کو دیکھ کر کبھی جابر ابن سمورہ نے کہا تھا اے محمد کبھی میں آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں, تو کعبے کے رب کی قسم مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاند آسمان پہ جو چمک رہا ہے اس کو حسن اور نور ملا ہے تو وہ آپ کے چہرے سے ملا ہے. آسمان پہ چمکنے والا چاند بھی آپ کے چہرے کی روشنی کا حقدار ہے, وہ بھی آپ کے چہرے سے روشنی لے کر گیا ہے. اس چہرے کو دیکھ کر کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. آج محمد ابن عبداللہ آپ کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی, میری آنکھوں نے آپ سے پہلے اتنا حسین چہرہ دیکھا ہی نہیں. وہ اجمل منک لم تلد النساء, اور دنیا کی کسی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا کیا ہی نہیں ہے. آپ حسین ہیں, جمیل ہیں. اس چہرے کو بار بار دیکھتا ہے رکانہ, ایوارڈ پکڑتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ایوارڈ اٹھا کر زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے محمد مجھے اس ایوارڈ کی نہیں, اسی ایوارڈ کی ضرورت ہے جو آپ دنیا کو دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. یہ کلمہ پڑھتا ہے رکانہ اور اسلام قبول کر لیتا ہے. معاف کیجئے گا میرے بھائیوں, علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ رکانہ اسلام لے آیا, لیکن مولانا ابو الکلام آزاد نے لکھا وہ اسلام سے متاثر ہوا ہے لیکن اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا. لیکن میں نے جو حوالہ آپ کو دیا ہے وہ زاد المعاد کا دیا ابن قیم کا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر بہادری دکھانا مقصد تھا مجھے کہ آپ اتنے بڑے پہلوان کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ اس بہادر نبی کی قوم ہے جو آج بزدلی کا شکار ہوتی ہے اور بہت جلدی